वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, मशरक़ वस्ता में जारी जंग ने एक नया और ख़तरनाक रुख जो है वो इख्तियार कर लिया है और इसके असरात अब पूरी दुनिया पर पड़ने का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। इतलात के मुताबिक अमरीका ने ईरान पर B-2B बॉमर जो है उनकी तैयारों के ज़रिए जो है वो बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के खार्ग आइलैंड समेत मुख्तलिफ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया और ये कार्रवाइयाँ मशरिक़ वस्ता की तारीख के ताकतवर तरीन हमलों में शुमार हो सकती हैं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप के एक मुशीर ने इन हमलों को कामयाब करार देते हुए कहा है कि अमरीका को इस कार्रवाई को फतह समझते हुए ईरान से निकल जाना चाहिए। इधर इंसानी हकूक़ की जो आलमी तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच, उसने अमरीका पर संगीन इल्ज़ाम आयद किया है कि तंजीम का कहना है कि एक स्कूल को जो निशाना बनाया गया है वो बैनुल अक़वामी जंगी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है और इस मामले की जो आलमी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इस जंग के असरात सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहे। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त जो सिचुएशन है इजराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई जो और ईरान की जो कशीदगी है, इसके बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में बड़े इजाफे का खदशा पैदा हो रहा है, जिसके असरात जो है उससे कोई भी जो है वो बच नहीं सकता और पाकिस्तान समेत सब पर जो है इसके असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं। इसी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर मुमकिना असरात और हुकूमती इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी की जाएगी, जबकि तकरीबन 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी जाएंगी ताकि अखराजात में नुमाया कमी जो है वो लाई जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खानों को भी हिदायत दी है कि वो 23 मार्च की जो तकरीबात हैं वो इस बार इंतहाई सादगी से मनाएं। व्यूअर्स, ईरान और इजराइल की इस जंग में जहां इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, वहीं अब दुनिया भर में एक मुमकिना माशी बहरान भी सर उठाने लग रहा है इस वक्त के ये एक प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। पाकिस्तान ने एहतियाती तदबीर के तौर पर किफ़ायत जारी मुहिम का जो है वो आगाज़ कर दिया है और ये आलमी माशी बहरान कितना संगीन हो सकता है और इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, आज के इस प्रोग्राम में इसी पर हम जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अवैस तौहीद साहब कर रहे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर हामिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और जावेद मलिक साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। मैं आपसे शुरू करती हूँ, अवैस साहब आपसे शुरू करती हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि एक यहाँ से हमला होता है, वहाँ से एक जवाबी कार्रवाई होती है, दोनों साइडें जो हैं वो ऑब्वियसली इस वक्त कहीं से लग नहीं रहा कि जंग बंदी की कोई असरात नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगेन ये जंग अमेरिका ने शुरू की थी और ईरान अब ये कह रहा है कि जब तक हमें जो है वो हमसे माफ़ी नहीं मांगी जाती, हमारे जो है वो जो हमारे नुकसानात हैं उनका अजाला नहीं हो जाता, अमेरिका अजाला नहीं करता, तब तक हम भी पीछे नहीं हटेंगे और अमेरिकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसके साथ साथ एक अमेरिका में फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आती है। इस वॉर को बिल्कुल जो अमेरिकी पब्लिक है वो अब लेस दैन 20% जो है वो ओन कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के अपने हामी इसको जो है वो कबूल करने को तैयार नहीं है, तो एक डोमेस्टिक कंपल्शन डोनाल्ड ट्रंप पे है और ख़ुद भी वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आते हैं। ऐसे में जो आज डेविड सैक्स का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जी वी शुड टेक दिस एज अ विक्ट्री, जो आज ये B-2B जो बॉम्बिंग हुई है और बड़ी हमने तबाही की है और इसको आप विक्ट्री समझ के और अब आप निकल आए। ऑब्वियसली ये फ्रस्ट्रेशन जो है अमेरिका में उसको भी आया करती है, बट डू यू थिंक कि अब परहैप्स अमेरिका को ये मशवरा मान लेना चाहिए, ये इसको एज अ विक्ट्री ले और यहाँ से निकले? फेस सेविंग जो एक वो चाहिए अमेरिका को, वो एक ये फेस सेविंग बन सकती है। शुक्रिया मारिया। देखिए, ये तीसरा हफ्ता अब शुरू हो चुका है और ये जंग ईरान पे मुसल्लत की थी अमेरिका और इसराइल ने। उनके सुप्रीम लीडर अली खामनाई साहब को शहीद किया था और उसके बाद जिस तरीके से करवट ले रहे हैं मामला, वो तो बहुत पेचीदा हो गए हैं। गल्फ रीजन को लपेट में ले लिया है, वहाँ पे अमेरिकी फौजी अड्डे हैं। ईरान खुद अब इस मामले में जो है उनके लिए भी मुश्किलात हैं। कोई 30-40 हज़ार अहदाफ जो है टारगेट किए हैं
جو ذرائع کہہ رہے ہیں اور جو اطلاعات ہیں ماریا، جی ایران کے اندر اسکول سے لے کے ہاسپٹل سے لے کے تہران میں جو آئل ڈیپو تھا وہاں پہ زہریلی تیل کی بارش سے لے کے جی اندازہ لگائیے کہ اب وہ معاملہ ہے کہ خرق آئی لینڈ جو ہے جی جہاں پہ بات اب یہاں پر آ رہی ہے کہ ایک ایگو کی بات ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمس یا ابنائے ہرمس پہ قبضہ کس کا ہوتا ہے، اور امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو لے کے رہیں گے. بات یہاں تک نہیں ہے ماریا، اس کا مطلب یہ ہے آلریڈی جو خطے کو تو لپیٹ میں لے لیا ہے، عرب ورلڈ کو، خود ایشیا کو، اور اس کے اثرات تو ساؤتھ کوریا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک جا رہے ہیں، جہاں سے امریکہ اپنے ڈیفنس سسٹم کے آلات جو ہے مشرق وسطیٰ منتقل کر رہا ہے. تو یہ حالات جو ہیں وہ ایک بہت پیچیدہ صورتحال میں ہیں، اور ایک اٹ از گیٹنگ انچز کلوزر ٹو the world war, کہ کس طریقے سے سب عالمی جو طاقتیں ہیں وہ اس کے اندر آ گئی ہیں. لیکن امریکہ کا مجھے لگتا ہے ماریا کہ امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ شکست خوردہ ہو جائے گا، کمزور ہے، اس وجہ سے وہ ہتھیار ڈال دے گا. میں نہیں سمجھتا. جتنی میری معلومات ہے ایران کے بارے میں، ایران جو ہے ایک لمبی طویل جنگ لڑنا چاہ رہا ہے، اور آئی بلیو کہ وہ اس کو فائنل بیٹل کے طور پہ لے رہے ہیں، فیصلہ کن جنگ کے طور پہ لے رہے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق کہ جون کے اندر جب سیز فائر ہوا تھا، اسرائیل نے ان پہ حملہ کیا تھا، امریکہ نے بمباری کی تھی، اس کے بعد پھر سے 6-7 مہینے کے بعد اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہو گیا. مشرق وسطیٰ کے اندر جس طرح حالات ایک ری میپنگ چاہ رہا ہے اسرائیل کے تناظر میں، ایران سمجھتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر وہ یہ موقع نہیں دینا چاہ رہا کہ پھر سے اس پہ حملہ ہو اور پھر سے اس کو کمزور کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف طاقتور یا کمزور کے درمیان لڑائی نہیں، یہ ایک لڑائی جو ہے وہ ایک اٹس بیٹل آف انڈیورنس، اور لیٹس سی ہو ول بلنک فرسٹ. بٹ ایران نہیں لگتا، ایران نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور ریزسٹنس اور ڈیفائنس ان کی فلسفے کے اندر ہے. آپ شیعہ کو دیکھ لیں یا مسلم ہسٹری کو دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایران ایک طویل جنگ لڑنا چاہ رہا ہے. لیکن خاص طور پہ ایران کے لیے جو معاملہ پیچیدہ ہے کہ گلف اسٹیٹس کو جس طرح وہ اٹیک کر رہا ہے، کہ کتنے طویل عرصے تک وہ اٹیک کرے گا امریکی اڈوں کو یا وہاں پہ نشانہ بنائے گا، کیونکہ ابھی تک تو گلف اسٹیٹس اب کوئی ریٹیلیٹ نہیں کر رہے اور ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ آخر کب تک؟ تو اگر یہاں تک معاملہ چلا جاتا ہے پھر تو یہ ایک مسلم دنیا کے اندر ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہوگا. اگر گلف اسٹیٹس کی طرف سے کوئی بھی جواب ہوتا ہے ایران کو، تو میں سمجھتا ہوں ایران کو نہ صرف امریکہ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آس پاس نیبرنگ کنٹریز کے اندر ایسے معاملات کی حد تک نہ لے جائے کہ وہاں سے شاید جو ان کے لیے ہمدردیاں ہیں، جو ان کے لیے ڈپلومیٹک چینلز کھلے ہوئے ہیں، وہ ختم نہ ہو جائے. تو ایک ان کے لیے بھی ایک پیچیدہ راستہ، تو بہت بہت گمبھیر اس وقت صورتحال ہے ماریا. اچھا جاوید صاحب، ٹاکنگ اباؤٹ مشرق وسطیٰ کی اگر بات کریں تو آپ وہیں ہیں اور آپ بڑی اچھی طرح جو ہے وہ چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں. یہ بتائیے، جو بھی اویس توحید صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک جو گلف کنٹریز ہیں GCC کی جہاں امریکی بیسز ہیں وہ بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کر رہے، اور بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ کی طرف سے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، پیپل لائک لنزی گرام، وہ تو مطلب تانا زنی بھی کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگ کیوں نہیں اٹھ رہے اور آپ کیوں نہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے. بٹ ڈسپائٹ دیٹ ریسٹرینٹ جو ہے وہ گلف اسٹیٹ شو کر رہی ہیں، نوئنگ ویری ویل کہ کس طرح گھسیٹنے کی ان کو کوشش کی جا رہی ہے اس جنگ کے اندر. لیکن جو اویس بات کر رہے ہیں، کیا یہ ریسٹرینٹ برقرار رہے گا؟ آپ وہاں پہ پلس کیا دیکھتے ہیں؟ بیکاز جس طرح اب اٹیک صرف جو امریکن بیسز ہیں اس پہ نہیں ہو رہے، اب جو ہے وہ اور جگہوں کو بھی جو ہے وہ اٹیک کیا جا رہا ہے. جہاں آپ موجود ہیں UAE میں، غالباً کل یا پرسوں وہاں پر جو ہے وہ ایک بلڈنگ کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ایران کے اوپر ہوئی، اس پہ تو دنیا بھر میں سوالیہ نشان ہے، تو اس پہ تو ہم ڈسپیوٹ نہیں کریں گے. لیکن جو رسپانس ایران کی طرف سے آیا ہے، جس طرح سے اس نے ریٹیلیٹ کیا ہے، اگر وہ اسرائیل اور امریکہ کو ٹارگٹ کرتا تو وہ تو سمجھ میں آتی تھی بات. لیکن جو گلف سٹیٹس، جہاں پہ آپ جانتی ہیں کہ دیر آر لائک 7 GCC اسٹیٹس، ان کو جو اس نے ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا،
اس سے بہت سی تشویش جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہے، کیونکہ گلف سٹیٹس کے اندر موجود جو لوگ ہیں وہ صرف عرب نہیں ہیں، بلکہ وہاں پہ 200 سے زیادہ نیشنلٹیز کے لوگ رہتے ہیں. تقریباً 7 ملین پاکستانیز جو ہیں وہ گلف میں رہتے ہیں اور وہ یہاں رہتے ہیں، یہاں کام کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ گلف سے پاکستان کی ریلیشن شپ بھی کتنی اہمیت کی حامل ہے، نہ صرف اسٹریٹجکلی بلکہ جب کبھی بھی پاکستان کو اکنامک سپورٹ کی ضرورت پڑی ہے، پاکستان کو آئی ایم ایف نے پریشر ڈالا ہے، تو پاکستان نے ہمیشہ گلف کا ہی رخ کیا ہے. اور ہمارے گلف کے جو سعودی عربیہ ہے یا یو اے ای ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو یعنی جب ایران کی طرف سے یہاں پہ نشانہ بنایا گیا تو یہ بہت سی تشویش نے جنم لیا اس چیز کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پالیسی میکرز ہیں ایران کے اندر، ان کو چاہیے کہ اس پر نظر ثانی کریں، کیونکہ گلف سٹیٹس کو نشانہ بنا کے دے آر ناٹ میکنگ اینی فرینڈز اینی ویئر ان دی ورلڈ. ہم جانتے ہیں کہ یو این کے اندر جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے جسٹ 2 days ago، وہ یو این کی تاریخ کی سب سے اسٹرانگ ریزولوشن ہے، جس میں آلموسٹ انٹائر ورلڈ سپورٹڈ اینڈ کنڈیمڈ ایران، جس میں پاکستان بھی شامل تھا. تو یہ جو ایکشنز ہیں، جو جس علاقے نے کبھی آپ کو تھریٹن نہیں کیا، گلف کے اندر تو جو فوکس ہے وہ ہمیشہ اقتصادی ترقی کے اوپر رہا ہے، اور یہاں پہ تو کوئی جو ہے وہ ہاسٹائل ڈیزائنز کبھی بھی نہیں ہیں. لیکن یہ کہتا چلوں میں آپ کو کہ جو بھی وہاں پہ نشانے بنائے گئے ہیں، اگر آپ کچھ رپورٹس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ 500 یا 600 اگر یہاں پہ جو ہیں وہ پروجیکٹائلز یا میسائلز آئے ہوں، تو اس میں سے 95% جو ہیں وہ انہوں نے ڈسٹروائے کر دیے ہیں. تو اپنا رائٹ آف ڈیفense تو وہ رکھ رہے ہیں اور اس کو بڑے اچھے انداز میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گلف کنٹریز کی جو پالیسی ہے وہ کافی دانشمندانہ ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈریگڈ انٹو دس وار، نہ وہ کبھی آئیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر آنے کے بعد سچویشن کو مزید جو ہے وہ اس میں ایک طرح سے چیلنجز بڑھیں گے. تو آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ، بٹ دیر از اے لاٹ آف کنسرن اوور وائی Iran chose to do that. I don't think Iran is making any friends by doing so. اچھا، ایک جو اگلی چیز جس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ بات بھی ہو رہی ہے، وہ obviously جب سے یہ اگر ہم سیز فائر کی بات کریں یا دونوں سائڈوں کی طرف سے دیکھیں، تو ایران جو ہے وہ یہ اب کہہ رہا ہے، جس کی طرف اویس نے بھی جو ہے وہ اشارہ دیا، اویس بھی بات اس پہ کر رہے تھے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ جون میں بھی ہو چکا ہے، پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اب اس دفعہ ہمیں گارنٹیز جو ہیں وہ چاہیے. ڈاکٹر صاحب، کمنگ ٹو یو، گارنٹیز جو ہیں وہ کون دے سکتا ہے؟ وہ گارنٹیز اس دفعہ ایران مانگ رہا ہے، کیونکہ جس طرح اس وقت ابھی بات جس طرح جی سی سی بھی کر رہے ہیں، وہ بھی ان کی بھی گارنٹیز ایران کے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گا. بالخصوص اگر ہم دیکھیں کہ جو قطر کے ساتھ ہوا، جس طرح جو ہے ان پہ اٹیک ہوا، باقی ممالک جس طرح جی سی سی ان کے لیے بھی ایک ویک اپ کال تھی، تو وہ بھی کوئی اس کے لیے گارنٹیز نہیں دے سکے. وہ گارنٹی کہاں سے آ سکتی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ گارنٹیز کا تو سیکنڈ فیز ہے. گارنٹیز کی تو بات یہ ہے کہ جب انٹرنیشنلی جب کوئی کمٹمنٹ ہوگی، جب کوئی معاملات ہوں گے، تو اس کے اندر کوئی پلیٹ فارم بھی بنانا پڑے گا، کوئی چینل ہوگا، کوئی اس کے ساتھ فیسیلیٹیٹر ہوگا. چائنا اور رشیا کا ہو سکتا ہے انوالومنٹ ہو، اور جو مسلم کنٹریز ہیں لائک ٹرکی، پاکستان اور دوسرے ممالک، ان کی بہت بڑی اس میں رول پلے ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی جو اویس صاحب بات کر رہے ہیں اور جاوید صاحب، میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ ایران نے جون کے بعد سے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس نے قطر کو جون میں بھی ٹارگٹ کیا. سو ایران ہیز گیون اے کلیئر انڈیکیشن کہ وہ جو امریکن بیسز اور امریکن انٹرسٹ ہیں ان کو وہ گلف میں کہیں بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے. یہ بات میرا خیال ہے ہمیں کافی عرصے سے اندازہ ہو رہا تھا. لیکن اس کے بعد جس انداز میں امریکنز نے، میں سمجھتا ہوں کہ گلف کنٹریز کو ایک طرح سے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اس کے اوپر بڑے سارے سوالات ہیں خود گلف کنٹریز کے اندر، ان کے عوام کے اندر، کہ اسرائیل کے حوالے سے تو ان کے اسٹیٹمنٹس بھی بڑے اسٹرانگ آ رہے ہیں، ڈیفینس بھی کیا جا رہا ہے، لیکن گلف کنٹریز کے حساب سے ان کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے، ان کو انسائٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ ہر صورت جواب کی کوئی، آپ نے فوجیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں، آپ نے آرمی کس لیے بنائی ہوئی ہے، آپ جس کو جوائن کریں. بالکل. اور پھر دیکھیے کہ کچھ اٹیکس جو ہیں وہ رپورٹڈ ہیں آئل فیلڈ کے اوپر، آرامکو کے، اور ایک دو جگہ پہ، جو کہ اسرائیل سے انیشیٹ ہوئے ہیں. سو اس حوالے سے بڑی کلیئر رپورٹس ہیں جو چائنیز سیٹلائٹ نے بھی دی ہیں اور دوسری جگہ سے بھی، کہ اس میں وہ عرب کنٹریز بڑی دانشمندی کا ثبوت دے رہی ہیں. وہ یہ انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں کہ اس میں انسٹیگیٹنگ فیکٹرز بھی شامل ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ایران کو بڑا محتاط ہونا پڑے گا ٹارگٹس چوز کرتے ہوئے، اور اس کو ایمفیسائز کرنا پڑے گا تل ابیب اور حیفا کے اوپر، تاکہ اس کی جو گلوبل سپورٹ ہے وہ اس کے ساتھ رہے.
वहीं पर मैं ये समझता हूँ कि ये इट इज द टाइम फॉर गल्फ कंट्रीज टू वेक अप, कि वो अपनी स्ट्रेंथ, पाकिस्तान ने देखिए, पाकिस्तान के ने भूख काटी, सब कुछ किया, लेकिन आज हम जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं, वो पूरी दुनिया में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखते हैं स्ट्रेटेजिकली, हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया हमारी बात सुनती है, और सबके पीछे सबसे बुनियादी बात ये कि हमारा नॉन चैलेंजिंग आई मीन जो दिफा है, जो हमारा डिफेंस है, जो हमारा निज़ाम है, अल्लाह का शुक्र है, उसने पूरी दुनिया को दिखाया कि आपके लिए दिफा, आपके लिए स्ट्रेटेजिकल डेप्थ होना कितना इंपॉर्टेंट है। सर वो भी सिर्फ वो ही नहीं, मार्का हक के बाद चीजें बहुत बदली हैं। वो डिफेंस तो हमारे पास तो पहले से भी था, इंडिया के पास भी है, लेकिन उसके बाद चीजें बहुत बदली हैं। हमने अपने से 10 गुना ताकतवर दुश्मन को जिस तरह शिकस्त दी बुनियादी महसूस में, उसके बाद हमारा एक स्टेटस और हो गया, वी हैव बिकम द की प्लेयर इन द रीजन। एक चीज और मैं हमारी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और अमेरिका को गेन क्या हुआ। अमेरिका के ऑब्जेक्टिव थे 4। एक ऑब्जेक्टिव था खामनाई साहब को शहीद करना, कामयाब हो गए। दूसरा ऑब्जेक्टिव था वहां रिजीम चेंज करना, उसमें नाकाम हो गए। तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि वहां पे कोई बगावत हो जाए, खाना जंगी हो जाए, उसमें नाकाम हो गए। चौथा ऑब्जेक्टिव था कि वहां पे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनको मुकम्मल तबाह कर दें, इसमें भी नाकाम हो गए। सो मेरा ख्याल है कि ऑन द ग्राउंड 100% अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात कही कि फेस सेविंग लेनी पड़ेगी अमेरिका को, और फेस सेविंग इसी में है कि वो ये अपना फौरी तौर पर सीज फायर की तरफ आए, और जो ईरान के मुतालबात हैं 6-7, उनमें से 2-3 तो माने जा सकते हैं इमीडिएटली। बाकी ईरान की ये बात ठीक है कि 40 साल से उसने पाबंदियां सही हैं, उसके बावजूद उसने सर्वाइव किया है। उसके बाद ईरान का ये कंट्रोल, जो आपनाए हर्म्स के ऊपर उसने कंट्रोल किया हुआ है, उसने साबित किया है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा, और ईरान को अब वक्त आ गया है कि उसको रिलीफ दिया जाए। और एक चीज और है, वो ये कि ईरान की जो नेशन है उसने रेजिलियंस भी शो कर दी है, उसने कमिटमेंट भी शो कर दी है। पासदारान इनकलाब ने और जो खामनाई, मुजतबा खामनाई है, उनका जो कॉम्बिनेशन है, उसने पूरी दुनिया को ये बात साबित कर दी है कि ईरान जो है वो शायद अली खामनाई साहब से ज्यादा रिटेलिएट करेगा उनके दौर से, क्योंकि वो तो फिर भी चाह रहे थे हर हालत में कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो कंप्रोमाइज करता जाए। लेकिन आप मुजतबा खामनाई की सिचुएशन समझे, उनके वालिद को शहीद किया गया, उनकी वाइफ को शहीद किया गया, उनके लिए वो ऑलरेडी उनकी एक खास एफिलिएशन भी है, उन्होंने उसी आइडियोलॉजी पे काम किया है। मेरा ख्याल ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए मजीद मुश्किल है, और पूरी दुनिया उस मुश्किल का खमियाजा भुगतेगी। सो जरूरी ये है कि कांग्रेस और सेनेट को मिलके सदर ट्रंप को फोर्स करना पड़ेगा कि वो जंग ये रोकें, अदरवाइज यहाँ पर फेस सेविंग के साथ साथ पूरी दुनिया की मईशत खतरे में है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच देख लें, आप तैयब उर्दगान की स्पीच देख लें, सब ये कह रहे हैं कि एक ऐसी जंग जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, कीमत पाकिस्तान के अवाम को चुकानी पड़ रही है, कीमत दुनिया के अवाम को जो चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं जरा अवैस साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस साहब, बार बार बात हो रही है कि इसमें से निकलना कैसे है, ये सीज फायर की बात हो रही है, इसी से ऑब्वियसली जुड़ा हुआ पाकिस्तान का रोल है। और जो कल मुलाकात हुई, जो हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ हैं और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात हुई सऊदी अरब में, तो वो बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो मुलाकात जो है वो समझी जा रही है, देखी जा रही है। साथ ही साथ जो जाने से पहले जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट ईरान के साथ, सो ऑब्वियसली उन सारी कड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो पाकिस्तान का रोल तो एक बन रहा है। डू यू थिंक पाकिस्तान एक कोई अपना रोल इसमें, जो सीज फायर है या मामलात को ठंडा करने में या टेम्परेचर नीचे लाने में, पाकिस्तान को किरदार अदा कर सकता है? पाकिस्तान की पोजीशन है इस वक्त? चंद ही ममालिक हैं, और मसूद पेज़ेशकान ने जो है वो सोशल मीडिया पे भी अपने बयान में उसका दिया कि वो रशिया का के प्रेसिडेंट से बात की है, पाकिस्तान का उन्होंने नाम लिया, तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि जो मई के तनाज़े के बाद, जो जंग के बाद जो कामयाबी हुई पाकिस्तान को, उसके बाद डिप्लोमेटिक जो प्रोफाइल है उसकी अब इतनी अपग्रेडिंग हुई है और पजीराई हुई है। और पाकिस्तान में समझता हूँ कि इस वक्त मिडल ईस्ट और गल्फ स्टेट्स के अंदर भी वो पुराना जो रोल जावेद मलिक साहब कह रहे थे, अब उससे मेरे ख्याल में आगे बात चली गई है कि वो सिर्फ इस तरह नहीं था कि एक इम्प्रेशन था कि जी जब जरूरत होगी इमदाद लेने चले जाएंगे। अब गल्फ स्टेट्स जो है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हाइपोथेटिकली, और एक काउंटर आर्गुमेंट देना चाह रहा हूँ, बिल्ड करना चाह रहा हूँ हमारे यहाँ आपकी इजाजत से, कि देखिए ईरान का हमने कहा कि उनको नहीं करना चाहिए नेबरिंग कंट्रीज के, लेकिन अगर ईरान की लेंस से आप देखें
تو یہ فوجی اڈے جو ہیں گلف اسٹیٹس کے اندر، اگر یہاں سے اٹیکس اوریجنیٹ ہو رہے ہیں تو اس کو بھی گلف اسٹیٹس کو فیوچر کے اندر اس بات کو اپنی پالیسی فریم ورک کو کہیں نہ کہیں تبدیل کرنا پڑے گا. اور سب سے پہلا جو سیکیورٹی امبریلا جو گلف اسٹیٹس کو ملا ہوا ہے امریکہ سے عرصے دراز سے، دہائیوں سے، اس کے اندر سب سے پہلی فریکچرنگ جب ہوئی جب اسرائیل نے دعا کے اندر پچھلے سال حملہ کیا اور یہ بہانہ بنایا کہ وہ حماس کے لیڈرشپ کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو اب ایک نئی جو ایک ری ڈرا ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی یا خاتمے کی طرف ہوگی تو گلف اسٹیٹس بھی سر جوڑ کے بیٹھیں گی کہ امریکہ کے فوجی اڈے یا امریکہ کی جو سیکیورٹی امبریلا ان کے لیے سردرد ہے یا ان کے لیے ایک سپورٹ بیس ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے جو رول کی بات کریں، اٹس اے ڈیلیکیٹ بیلنس، اور بہت ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. جو جس طرح جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ برادرانہ ہمارا تعلق ہے گلف اسٹیٹ سے، ہمارا نظریاتی تعلق ہے، اور میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عرب سے، اور اس کے اگر تناظر میں آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو ملٹری ڈومیننس ہے اس کو ان روڈز بنانے کا گلف اسٹیٹس کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر یہ پہلی دفعہ اتنا ایک ونڈو آف اپرچونٹی انہیں ملی ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ اسی وجہ سے ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ آپ کو بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں. چیف آف آرمی صاحب جنرل ناصر منیر صاحب وہ سعودی عرب بھی گئے تھے. سعودی عرب کے اندر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کی ملاقات ہوئی، اور وہ یہ انڈر لائن کر رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ بات جو ہے وہ طے ہے کہ چاہے وہ گلف اسٹیٹس ہو چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، اس کے اندر آپ کو ایک امن قائم رکھنا ہے، ایک برادرانہ تعلق رکھنا ہے. اور انہی لائنز پہ میں سمجھتا ہوں کہ چینل آف کمیونیکیشن جو اس وقت امریکہ اسرائیل اور ایران کا جو کی جنگ ہے اس کے اندر جو چینلز کمیونیکیشن ہے وہ پاکستان کے بھی کھلے ہوئے ہیں. بٹ اٹس اے ڈیلیکیٹ بیلنس، they have to they're walking on a tight rope. ایک طرف گلف اسٹیٹس ہیں، دوسری طرف میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، تیسری طرف امریکہ جس کے ساتھ ہماری وارمنگ آف ٹائز ہوئی ہیں اسپیشلی ٹرمپ کے بعد. تو ٹرمپ ہیز اپریشیٹڈ our civilian and military leadership time and again. So we have to consider all these جو aspects ہیں وہ کہ فیوچر کے اندر تو ایک بہت ہی بہت ڈیفیکلٹ بیلنسنگ ایکٹ ہے پاکستان کے لیے ساتھ چل رہا ہے ہمارا. لیکن جو مجھے لگتا ہے آپ دیکھیے کہ امریکہ کی روش آپ دیکھیے، امریکہ کی یہ بات کر رہے تھے ہمارے پینلسٹ ڈاکٹر صاحب جو امریکہ کے آداب پورے نہیں ہوئے. امریکہ نے لارجانی جو ہے ان کے علی لاجانی ان کو اور جو نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبی خامنئی صاحب ان کے لیے 10 ملین ڈالر کی ہیڈ منی رکھی ہوئی ہے. کیا وہ اسامہ بن لادن اور جو ہے وہ ایمان الزواہری سے ایکویٹ کر رہے ہیں؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور یہ کنڈیمیبل بات ہے. یہ تو علی لاجانی کو جانتے ہی نہیں ہیں. ان کی ڈاکٹریٹ جو ہے پی ایچ ڈی نہ یہ تہذیب کے بارے میں جانتے ہیں یہ ویسٹرن پاورز. علی لاجانی کی جو ڈاکٹریٹ ہے وہ جرمن فلاسفر اور میتھمیٹیشین کانٹ کے اوپر ہے. یہ جو عباس ارغاچی صاحب ہیں فارن منسٹر، انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی یونیورسٹی آف کینٹ سے کی ہوئی ہے جو پولیٹیکل تھاٹ، جو اسلامک پولیٹیکل تھاٹ پہ. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ملاز ہیں جو ٹربنڈ اور بیئرڈڈ ہیں، جو انہوں نے اسٹیریوٹائپس افغانستان میں شروع کیا تھا یا جس طرح اور مسلم ورلڈ کے اندر جنگ کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج صرف یہ نہیں ہے کہ اس وقت کے تنازع کو ختم کیا جائے، اس وقت کے تنازع کو ختم کر کے یہ جو پرسپشن ہے، یہ جو بائنری کی جو جنگ ہے جو ویسٹ کی، وہ میرے خیال میں ختم کرنی چاہیے. اور پاکستان سعودی عرب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے امیج جو ہے جو یہ پرسیپشن بلڈنگ کی بھی ہے کہیں اور سے نہیں، ایون امریکہ کے اندر وہ پرسیپشن بہت بری طرح سے جو ہے یہ ٹوٹ رہی ہے. بیکاز اس جو یہ کانفلکٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ایران کو نارملی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ تو بالکل انفارمیشن باہر نہیں نکلنے دیتا. وہ جس طرح انفارمیشن دے رہے ہیں، جس طرح جرنلسٹ کو وزٹ کرا رہے ہیں، دوسری طرف ٹیل اویو میں آپ دیکھیں بالکل یہی کہہ رہی ہوں. اسرائیل جس طرح قابو پا رہا ہے، مطلب اندر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی انفارمیشن باہر نہ جائے، اس سے نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کے اندر 2 سال انہوں نے جنگ مسلط کی. 70,000
मासूम फलस्तीनियों शहीद हुए हैं वहाँ पे, बिल्कुल वहाँ पे फॉरेन जर्नलिस्ट जा नहीं सकते। इनके मैं जरा जावेद साहब की तरफ चलूं। जावेद साहब, जो भी बात हो रही है, आपने ये भी बात की, अवैस भी इस पे बात कर रहे हैं, बड़ा टाइट रोप तो है हमारे लिए, स्पेशली जब चमगोइयाँ ये भी होना शुरू हो जाएं कि जी अगर ये इस तरह अटैक्स जारी सारी रहे तो पाकिस्तान के पास बिकॉज ऑफ इट्स डिफेंस पैक्ट जो सऊदी अरेबिया के साथ है, पाकिस्तान विल बी ड्रैग्ड इनटू इट। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान अभी तक इतनी अच्छी डिप्लोमेसी जो है वो कर रहा है कि इवन मैं अगले दिन सुन रही थी भारत के जो भारतीय जनरल्स हैं उनके मुंह से तो हमारे लिए कोई मुश्किल ही कोई अच्छे लफ्ज जो हैं वो निकलते हैं, तो इवन वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी जो है वो डिप्लोमेसी की है, बड़ा अच्छी तरह अपना जो है एग्जैक्ट वर्ड्स कि पाकिस्तान ने अपना बायस भी रखा और साथ जो है वो बड़ा टाइट रोप और बैलेंसिंग भी की। पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं इसमें? ऑब्वियसली वॉर के बाद, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद भी जो हम अभी बात कर रहे थे कि शायद गल्फ स्टेट्स के लिए जो एक वेकअप कॉल होगी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो इमेज था वो भी अमेरिका का टूटेगा, एंड ऑफ कोर्स इन ब्रिंगिंग पीस इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। क्या देखते हैं आप? जी देखिए, यू हैव गिव मी अ फ्यू मिनट्स। होता ही है कि हम अगर इमोशंस के ऊपर बात करें, एंटी अमेरिकनिज्म एंड ऑल दैट, वी कैन टॉक अबाउट ऑल दैट, इट्स वेरी पॉपुलिस्ट पोजीशन टू टेक, बट आई थिंक इन डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट के अंदर आपको थोड़ा डिस्पैशनेट होकर ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना पड़ता है। पाकिस्तान का जहाँ तक आपका सवाल है, आई विल एग्री विद द पैनलिस्ट्स। पाकिस्तान मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली इस वक्त एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ आई थिंक जब से मैं देख रहा हूँ फॉरेन पॉलिसी को, सबसे बेहतरीन रिलेशनशिप में से एक रिलेशनशिप इस वक्त पाकिस्तान की अमेरिका के साथ है। आप देख रही हैं कि पब्लिकली जब कभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, शायद 20वीं दफ़ा वो अपने फेवरेट फील्ड मार्शल का भी जिक्र करते हैं, पाकिस्तान को पॉजिटिव अल्फाज में याद करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की अमेरिका के साथ अच्छी रिलेशनशिप है और वो होनी भी चाहिए। चाइना के साथ पाकिस्तान की एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप है और वो हर पाकिस्तानी का फ़ख्र है, और अल्हम्दुलिल्लाह करंट गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो मेंटेन्ड दैट पॉलिसी, और बहुत बल्कि उसमें ज़्यादा डेप्थ आई है। गल्फ कंट्रीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, सऊदी अरेबिया जो है वो तमाम मुसलमानों का रूहानी मरकज़ है। मैं अगर ये कहूँ कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का बड़ा भाई है तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। सऊदी अरेबिया हो जाए, गल्फ स्टेट्स हो जाएं, हमारे उनके साथ नज़रियाती, सकाफती, स्ट्रेटिजिक, डिफेंस पैक्ट अभी भी हो गया है, उससे पहले भी बहुत ही डेप्थ वाली रिलेशनशिप है और होनी भी चाहिए। तो पाकिस्तान, इसके साथ साथ ईरान का जो हम जिक्र करते हैं, देयर आर नेबर्स, आई थिंक वी हैव अ गुड रिलेशनशिप देयर ऑल्सो। प्रेसिडेंट उनके जो हैं उन्होंने भी अपनी रिसेंट जो सोशल मीडिया में पोस्ट किया तो उन्होंने कहा कि आई हैव टॉक टू रशिया एंड पाकिस्तान। सो आई थिंक पाकिस्तान इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक पोजिशन, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है कि पाकिस्तान किस तरह से जो है वो इस सिचुएशन को डील कर पाए। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाजे है, जो अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेजोल्यूशन हुई है उसके अंदर पाकिस्तान ने फेयरली एंड स्क्वेयरली पाकिस्तान हैज़ सेड दैट पाकिस्तान कंडेम्स द अटैक्स ऑन द गल्फ कंट्रीज। इसको यही पोजीशन है पूरी दुनिया ने ली है। उस हवाले से ईरान आइसोलेशन का शिकार है और ईरान को भी सोचना पड़ेगा कि वो क्यों ऐसी पॉलिसीज पे चल रहा है जिसकी वजह से मुस्लिम दुनिया के अंदर भी किसी ने उसके सपोर्ट में आवाज़ नहीं उठाई। ठीक है, हम मीडिया में उसको सपोर्ट कर सकते हैं, हम हर जगह बैठ के कह सकते हैं, ऑफ कोर्स वो है अपनी जगह पे बात, लेकिन अगर आप डिप्लोमेटिकली देखिए तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे गौर कीजिए कि क्यों नहीं किसी भी मुस्लिम कैपिटल से ईरान के हक में आवाज़ आई, क्यों नहीं कहीं पे भी ईरान को सपोर्ट मिल रही। इसकी क्या वजह है? मैं वेस्टर्न पावर्स का नहीं कह रहा, मैं मुस्लिम वर्ल्ड का कह रहा हूँ। अगर पाकिस्तान अगर आवाज़ उठी है तो पाकिस्तान की तरफ से उठी है, और वो भी हमारे ताल्लुकात भी हैं, हमारे नेबर्स में भी हैं, तो हमें बहुत ही केयरफुली देखना है। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कैन बी ए सपोर्टर और अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द गल्फ, हमारा गल्फ के साथ तो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के साथ हमारा पैक्ट है, लेकिन मैं आपको ये भी कहता चलूँ कि जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स थी गल्फ के साथ और पाकिस्तान की, इवन द गल्फ कंट्रीज हैव मूव्ड ऑन। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हदफ बनाए गए हैं 95 to 98% हैव बीन थ्वार्टेड, कोई एक भी पेनिट्रेट नहीं हो पाया। लेकिन जो कुछ डेब्रीज गिरी हैं वो आके किसी सिविलियन एरियाज पे गिरी हैं, और ये काफ़ी परेशान कुन बात है कि एक मुस्लिम मुल्क को क्यों हदफ बना रहे हैं। और जब बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट्स आई हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से भी, यूएई की तरफ से भी, कि ना ही इनका एयर स्पेस यूज़ हुआ है, ना ही जो अटैक्स हैं इनके किसी बेस से हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन है।
اس کے باوجود اگر آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھ رہا ہوں اس پہ سوچنا پڑے گا. پاکستان کے لیے البتہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپرچونٹی ہے. پاکستان ہیز دا ایئر آف پریزیڈنٹ ٹرمپ آلسو. وہاں پہ بھی بات سنی جا رہی ہے پاکستان کی, سعودی عربیہ میں بھی سنی جا رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو پریزیڈنٹ آف ایران سے بھی ان کی کمیونیکیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو میٹنگ ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ پرنس سلمان بن MBS سے ملاقات ہوئی ان کی, جی محمد بن سلمان سے. تو آئی ہوپ دیٹ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن. آئی ایم این آپٹمسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آپٹمزم کی اگر ہم نے ڈھونڈنا ہے تو وہ پوزیشن ہے جو کہ عمان نے لی ہے. اگر آپ عمان کو دیکھیں تو عمان کی طرف سے جو پہلے دن اسٹیٹمنٹ آئی تھی اور وہ اس پہ ابھی بھی قائم ہے کہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جب ڈسکشن جاری تھیں, جب ڈائلاگ ہو رہا تھا, تو دے ہیڈ آلریڈی ریچڈ آلموسٹ این ایگریمنٹ ہوا نہیں تھا لیکن کافی حد تک لائک 95% آف دا پوائنٹس ور اگریڈ. تو میری دانست کے مطابق میری اپنی سوچ یہ ہے کہ وہ جو آئی تھنک تینوں پاورز کو ڈرائنگ بورڈ پہ دوبارہ جانا پڑے گا, اور اسی ڈاکیومنٹ کو جہاں تک وہ پہنچا تھا جو عمان کے ساتھ جب عمان کے پیٹرنیج میں جو ڈسکشنز ہو رہی تھیں, وہی ایک فریم ورک ہے جس فریم ورک کے تحت میں سمجھتا ہوں امید کی کرن نکل سکتی ہے, اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میوچل ڈیفینس اگریمنٹ جو ہے وہ ہمارا آلریڈی سعودی عربیہ کے ساتھ ہے, بٹ اس پہ آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ آر اون ڈیفینس منسٹر. جب اس وقت یہ کانفلکٹ ہوا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے لیے اور اپرچونیٹیز جو ہے نکل رہی ہیں, دیر آر ادر کنٹریز ہو آر انٹرسٹڈ ان اے سملر ارینجمنٹ. تو میں اس طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی تھی. باقی ابھی جو آپ یہ بات کر رہے ہیں, دے ول ہیو ٹو کم بیک ٹو دا نیگوشیٹنگ ٹیبل. اسی میں نے پہلے بھی جو بات کی تھی کہ ایران کی طرف سے یہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ وی ڈونٹ ٹرسٹ امریکہ. دس ہیز ہیپن ٹو اس فار دا سیکنڈ ٹائم. ہم لاسٹ ٹائم بھی نیگوسیشنز میں تھے اور پھر حملے ہو گئے. اس دفعہ پھر ہم بڑے کلوز تھے جیسے آپ نے بھی کہا اگریمنٹ کے اس پہ, بٹ دین اگین دس وار واز امپوزڈ آن اس, سو دے نیڈ سم گارنٹورز. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اس گارنٹورز میں ڈاکٹر صاحب آپ کو, ایک تو ہم پاکستان کی بات کر ہی رہے ہیں, بٹ کیا صرف پاکستان یا اور بھی آپ کوئی ممالک دیکھتے ہیں who can play؟ نہیں بالکل. دیکھیے ابھی رشیا کی جو بھی لاسٹ ویک پریزیڈنٹ پوٹن کی جو 1 گھنٹہ صدر ٹرمپ سے بات ہوئی, اس کے اندر ایک بات بڑی سامنے آئی کہ ایران نے یہاں تک ولنگنس شو کی ہے کہ وہ اپنی جو انرچڈ یورینیم ہے وہ بھی رشیا کے حوالے کرنے کو تیار ہے, اور رشیا کے اس کو انڈر دا سرویلنس آف رشیا اس کو جو ہے وہ ایگری کر رہا ہے. سو ایران کی طرف سے بڑی فلیکسیبلٹی ہے, لیکن یہیں پر ایک پوائنٹ ہے کہ وہ رشیا کو ایز اے گارنٹور جو ہے وہ بڑا زیادہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے, بیکاز بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کولڈ وار کے ٹائم سے کے اوپر اب چلے جائیں تو بھارت ایز اے سیکنڈ سپر پاور رشیا واز دیئر. تو رشیا اور چائنا کا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ان کی طرف سے ایک طرح سے سپورٹ ہوگی اور ایک طرح سے گارنٹی ہوگی, گارنٹی سے مراد یہ ہے کہ if they are part of that negotiation, تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اگر just for our viewers as well, because بڑی کنفیوژن اس پہ بھی آتی ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں UN میں جو ریزولوشن آئی ہے اس میں both these countries وہ اس کو ویٹو بھی کر سکتے تھے, انہوں نے ابسٹین کیا, انہوں نے تو یہ بھی اس پہ بھی مطلب بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بے شک وہ انٹیلیجنس. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا جیسچر تھا فرام رشیا اینڈ چائنا ناٹ ٹو ویٹو دیٹ, بیکاز وہ یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں جنگ بند ہو, اور اگر ایران کا جو باقی مسلم ممالک پر جو اٹیکس ہیں وہ بہرحال کسی بھی سوورن کنٹری پر اٹیک کو آپ جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے ہیں. سو اس حوالے سے وہ قرارداد تو 100% ٹھیک ہے. نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جو ریسٹرینٹ جو شو کیا جا رہا ہے کہ آؤٹ رائٹ اور انٹیلیجنس پہ بھی آپ کو پتا ہے, یا جب پوچھا گیا ایرانی پریزیڈنٹ سے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مطلب ڈینائی نہیں کیا کہ جی ہمیں ہیلپ جو ہے وہ مل رہی ہے, ان ممالک سے مل رہی ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کیا وہ اس میں آ کے گارنٹر کا رول پلے کرنا چاہیں گے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں 2 چیزیں. دیکھیے اگر کسی بھی اسٹیج پہ خدا نہ خواستہ چائنا یا رشیا اس کے اندر انوالو ہو گئے تو دیٹ ول بی ویری کیٹاسٹرافک فار دا ہول سینیریو. دیٹس وائی چائنا اور رشیا اوائڈ کر رہے ہیں, ریسٹرین کر رہے ہیں کہ وہ اس جنگ کا یا اس کانفلکٹ کا حصہ نہ بنے. لیکن یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ سنس جون سے لے کر ابھی تک کی جو جتنی ایران نے ڈیولپمنٹ کی, اپنے آپ کو پریپیئر کیا فار دیٹ وار, اس کے اندر بہت سارا سپورٹ جو ہے وہ رشیا اور چائنا کی طرف سے ہے. اس کے اندر ڈرونز کی ٹیکنالوجی کو آپ دیکھ لیں, اس کے اندر سیٹلائٹ نیویگیشن کی
سپورٹ دیکھ لیں, اس میں ٹارگٹ پریسیجن جو فیسلٹی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں میں بہرحال رپورٹس ہیں کہ دے ہیو بین سپورٹڈ. لیکن وہیں پر میں اگین سمجھتا ہوں کہ یہ رشیا اور چائنا کی طرف سے ایک بڑا تحمل والا رویہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس کانفلکٹ میں ڈائریکٹ انوالو ہوں, اور اس ان کی انوالومنٹ نہ ہونے کی دیر ول بی اے لمٹ. اگر امریکہ مسلسل B-12 B-52 بمبارمنٹ بھی کر دے گا, وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جی کوئی کیمیکل اٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں جی کہ کوئی ٹیکٹیکل ویپن یوز کرنے کی, تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رشیا اور چائنا نیوٹرل رہ سکیں گے؟ امپاسبل ہے. پھر جو ہے وہ سینیریو آف دا وار ول بی چینج. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اسٹل دیر از اے مارجن جہاں پر ہم وہی بات کریں کہ عمان کے جہاں پر ڈائلاگ ہو رہے تھے, پھر یہ رشیا نے ایک بہت بڑا انڈیکیٹر دیا ہے کہ یورینیم کو اس حد تک وہ ہینڈ اوور کرنے کو تیار ہے. تو اس سارے سینیریو کو اگر ہم آن دا ٹیبل لے آئیں گے اور اگر ٹیبل ٹاک کے اوپر اس کو ہم رکھیں گے تو ہی یہ جو مسئلہ ہے یہ اوائڈ ہوگا. نو وار could be resolved in the battlefield. They have to resolve on the table. So میرا خیال یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو انٹرنل پریشر صدر ٹرمپ کے اوپر ہے وہ صرف اس سارے سینیریو میں جو ایک رکاوٹ ہے وہ میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں جاوید صاحب, اینڈ دیٹ از اسرائیل. ٹھیک ہے, کیونکہ اٹ از ناٹ ان دا بینیفٹ آف اسرائیل. وہ تو چاہتا ہے کہ اس خطے کو مسلسل آگ میں دھکیلا جائے, کوئی ایسی سچویشن آئے کہ جس کے اندر عرب کنٹریز انوالو ہو, ورلڈ وار کی طرف جائے. آپ ان کی سارا کچھ جو آئیڈیالوجی ہے نا وہ یہ ہے کہ جی گریٹر اسرائیل کے لیے جتنے جو کچھ وہ کر رہے ہیں دے آر ایکسپینشن آف گریٹر اسرائیل. تو وہ اس کو ایک مذہبی جنگ کے طور پہ لے رہے ہیں, وہ اس کو گریٹر اسرائیل پلان کے طور پہ لے رہے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ شیل ناٹ بی trapped anymore. یہ already بہت بری طرح پھنس گیا. چلیں لیٹس جیسے میری آپ کی ہماری ہوپ بھی ہو سکتی ہے اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ جنگ جو ہے جلدی ختم ہو, بیکاز کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے. اویس صاحب اگر جنگ کے خاتمے کی بات اگر کریں تو آبویسلی اس پہ بار بار ہم بھی بات بھی کر رہے ہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ آ رہا ہے. ڈیوڈ سیکس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ اس کو ایز اے ون لیں, ابھی جو یہ آپ نے بمباری کی ہے, اور وہاں سے اب نکلیں. آبویسلی فیس سیونگ وہ چاہ رہے ہیں, لیکن آپ کو اب یہ فیس سیونگ کا جو ونڈو ہے وہ کتنا لگتا ہے اب یہ دس آپشن از ناٹ گوئنگ ٹو بی آلویز اویلیبل, بیکاز جیسے ایسے وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجتبیٰ خمینی صاحب کا جو بیانات ہیں, پہلے تو وہ غائب تھے, ان کے کوئی بیان نہیں آ رہے تھے, اب ان کے بیانات جس طرح سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. سو آبویسلی فیس سیونگ کی بھی ایک ونڈو ہے. دس آپشن از ناٹ آلویز گوئنگ ٹو بی آن دا ٹیبل, تاحیات تو آپشن نہیں ہوگی. کیا فیس سیونگ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے امریکہ کی تو گول پوسٹ جو ہے وہ شفٹ کرتے رہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو تو کوئی اس میں کوئی نہیں چاہیے, انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ایران کی نیوی کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے, امریکہ نے ایئر فورس کو تباہ کر دیا ہے, نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کر دیا ہے, اور اب ایران کے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہے جس کو وہ ہدف بنائیں. تو ان ہز ڈکشنری ان ہز نون ورڈز وہ تو وکٹوریس ہو گئے ہیں اور اپنی کانسٹیٹنسی کو یہی کہتے ہیں. لیکن جو ایک کانٹرڈکشن کی بات آ رہی ہے امریکہ کے اندر کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں فارن وارز نہیں لڑوں گا اور اس پہ بلین آف ڈالرز نہیں خرچ کروں گا. تو اب تو ایک اندازے کے مطابق جو امریکہ کے تھنک ٹینک کے اس کے مطابق $900 ملین ڈیلی جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے, امریکہ پہ بوجھ پڑ رہا ہے. تو ایک بہت بڑا بوجھ ہے. ٹھیک ہے, سپر پاور ہے, $100 بلین $1 trillion ان کے پاس ہوں گے, لیکن یہ جو ایک کہاوت ہے نا, there is a saying کہ آپ جنگ شروع کر سکتے ہیں لیکن آپ جنگ ختم نہیں کر سکتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انہوں نے جنگ تو شروع کر دی ہے, لیکن وہ جنگ ختم کرنے کے لیے وہ کس کروٹ بیٹھیں گے. تو ایران ان کو اس دفعہ موقع نہیں دے رہا, ڈسپائٹ کہ ان کے آداب بہت ٹارگٹ ہوئے ہیں, ان کا بھی نقصان بہت ہوا ہے, ان کی لیڈرشپ کا نقصان ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ ایران کی طرف سے کیا ان کو جو سگنل ہے, ان کو کیا جواب ہے کہ آپ نے آیت اللہ علی خامنہ کو جو ہے وہ شہید کیا, اب ان کے صاحبزادے جو ہے وہ تو کیا سگنل کیا کہ یہ ایک ریزسٹنس اور ڈیفائنس ہے. یہ آپ کو جواب ہے کہ ان کے صاحبزادے اور ان کلیرک اور جن کا ریولیوشنری گارڈز کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق رہا ہے 25-30 سال, کہ کون پروموشن ہوگی کیا ہوگا, وہ ان کو انہوں نے منتخب کیا. تو وہ ایک دوسرا یہ کہ ایران کا یہ جو ہے نا کہ پین, اس کے اندر یہ ہے کہ کون زیادہ پین لے سکتا ہے.
تو ایران میرے خیال میں جہاں تک مجھے پتا ہے, مجھے اندازہ ہے, ایک پرانی ایک ہے نا ایک مینٹالٹی کہ جی ایران امریکہ سپر پاور ہے, وہ سب کچھ ختم کر دے گا, ایران کمزور ہے, ایران کے پاس ویپنز نہیں ہے. ایران جو ہے وہ گلوبل اس کی کاسٹ وار کی جو ہے وہ بڑھا رہا ہے, انکریز کر رہا ہے. اگر ان کا ڈرون $7,000-10,000 کا ہے فار ایگزامپل, تو جو انٹرسپٹر جو یہ بالکل $4 ملین ہے ماریا کہ گلف اسٹیٹس کے فوجی اڈے استعمال نہیں ہوئے ایران کے خلاف. انٹرسپٹرز جو ہیں وہ کس لیے یوز ہو رہے تھے, انٹرسپٹرز کے ریڈار کتنے تباہ ہوئے, یہ سب لوگوں کو اندازہ ہے جو اس جنگ کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. اس بات پہ بھی دو رائے نہیں ہے کہ ساؤتھ کوریا میں ایئر ڈیفنس سسٹم کے پارٹس ریلوکیٹ ہو رہے ہیں. واشنگٹن پوسٹ, ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ, ساؤتھ کوریا کی پارلیمنٹ, ساؤتھ کوریا نے نارتھ کوریا سے ایک ریلیشن شپ دوبارہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر اتنی گھبراہٹ ہے, اتنی بوکھلاہٹ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے یہ ون سائیڈڈ جنگ جو ہے وہ ایران کے خلاف جیت جائے گا. دوسری طرف ایران کا مجھے لگتا ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے, ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ وہ اس جنگ کو جتنا طویل کرنا چاہیں اور اس کے بعد نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھیں, اور وہ ایک شکست خوردہ فریق کے طور پہ نہ بیٹھیں. تو ایک لمبا راستہ, ایک طویل راستہ انہوں نے چنا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایموشنل بات نہیں ہے. یہ جو اس میں ایران کے ساتھ دینا, ایران کا ورلڈ لیڈرز نے ساتھ دیا ہے, چائنا نے ساتھ دیا ہے, ایران پاکستان نے ساتھ دیا ہے, رشیا نے ساتھ دیا ہے, ایون اٹالین پرائم منسٹر جو فار رائٹ ونگ ہے اس نے میناب کے اسکول کے اندر جو حملہ کیا, جو اسٹرائک کی اور 170 طالبات اور طلبہ جو شہید ہوئے اس کے اندر, اس کی مذمت کی. آپ اندازہ لگائیے, ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے یو ایس اور اسرائیل کے اس جارحانہ یا ایگریشن کو کوئی سراہا جا رہا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آگے جو اس وقت کروٹ بدل رہا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے ماریا کہ وہ شاید امریکہ کے بس میں بھی نہیں ہے, اور ایران اس کو بے بس کرنا چاہ رہا ہے کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ جب وہ آئے تو وہ ایک ایسے فریق کے طور پہ آئے کہ اس کی کچھ شرائط جو ہے وہ مانی جائے. اور پوزیشن اسٹرینتھ سے جو ہے وہ بات کریں. ویسے اب I'll have to interject there, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. Let's just hope کہ یہ جنگ کی جو ریزولوشن ہے اس کی طرف ہم بھی جو ہے وہ جائیں, بیکاز آہستہ آہستہ جس طرح دنیا پہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس سے جو ہے وہ بچا جا سکے. ویس توحید صاحب, جاوید صاحب اور ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم فار دس پروگرام. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.